انہوں نے پتا ہے کہ سائفر کیس کیونکہ وہ آخری مراحل پر ہے تو اس سے پہلے کہ وہ ریلیز نہ ہو جائے تو لہٰذا 8 مقدمات آپ کو لگتا ہے خان صاحب ریلیز ہو جائیں گے؟ آج دیکھیں آج اگر آپ کو امید ہے ان کے ریلیز ہونے کی؟ دیکھیں ہم تو عدالتوں میں گئے ہیں, ہمیں امید ہے کہ ہمیں عدالتیں انصاف دیں گی, لیکن یہ کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر ہیں کیونکہ انہوں نے مقدمات بنائے, انہوں نے ان کو امپلیکیٹ کیا ہے, کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. میں مختلف مقدمات میں خان صاحب کی نمائندگی کی ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر, اگلے دن فیصلہ آیا, خان صاحب کی بریت ہوئی ہے مختلف مقدمات میں, 9 مئی کے ایک مقدمے میں بھی ہوئی ہے. اس میں کیا ہے, اس میں یہ ہوا کہ پروسیکیوشن ایویڈنس ہی نہیں دے سکی کہ عمران خان کا کیسے رول. That is exactly what my point is, barrister. That is exactly what my point is. پروسیکیوشن کی ذمہ داری بنتی ہے ایک تو وہ ایویڈنس دے, انویسٹیگیشن جو ہے وہ پولیس نے کرنی ہے اور پولیس جو ہے وہ حکومت کے انڈر آتی ہے, تو چاہے وہ جس بھی کورٹ میں چل رہا ہو حکومت ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو ضرور ہوتی ہے. سیکنڈلی کیا, کیونکہ ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے نا, پنجوتا صاحب نے جو بات کی ہے, ایک جنرل تاثر پایا جا رہا ہے کہ شاید کیسز اس لیے بن رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے والے کیسز کے اندر بریت کے امکانات بڑے قوی ہو گئے ہیں. از دیٹ سو؟ دیکھیں کیسز کی پنجوتا صاحب نے بات کی, یہ مجھے بتائیں کیا عمران خان صاحب گھڑی لے کے نہیں گئے؟ کیا اس گھڑی کی فیبریکیٹڈ رسیدیں موجود نہیں ہیں؟ وہ ہو گیا توشہ خانہ کا کیس. کیا پیپر اس طرح ہے لہرایا نہیں گیا سائفر کا بتا کے؟ وہ سائفر کا کیس ہے. اگر سائفر کے کیس میں, اب مجھے پتا ہے کیونکہ اپیلز لگی ہیں اور سبجوڈس ہے اور اس پہ وہ آئیں گے میرے بھائی کہ وہاں پہ ڈسکشنز ہوئی کہ یہ فیئر ٹرائل یہاں پہ ڈسکشن اس کے بہت ساری چیزوں پہ ڈسکس نہیں کارنرز آف لا میں ہی رہ کے ہم نے ڈسکشن کرنی ہے. جہاں پہ انیکا یہ سائفر کی کیس کی بات ہوئی, سائفر کا کیس ایک حقیقت ہے, وہ مانتے بھی ہیں. اب آبویسلی ڈونلڈ لو کی جو کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی یا سینٹ کی ہیئرنگ وہاں پہ ہوئی, اس کا بھی بیان آیا. آبویسلی اسی طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ 9 مئی کی کیسز ہیں, اس میں بھی وہ انوالومنٹ ان کی ہے. دیگر 7 گھڑیاں اور نکل آئی ہیں توشہ خانہ کیس میں, یہ آن ریکارڈ موجود ہے اور ابھی اس کی بھی انویسٹیگیشن. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے, آپ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ آج آیا بیان, لیکن اس بیان سے پہلے, اس بیان پہ جانے سے پہلے یہ ایز اے میٹر آف ریکارڈ اگر آپ دیکھیں بات, تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ ہاں اس فلان شخص نے XYZ, جس کا بھی وہ اب کیونکہ بیپ ہو جاتا ہے نام نہیں لیا جاتا, کافی چینلز نام نہیں لیتے, لیکن انہوں نے چینل نام چلا رہا ہے. میں پھر ملک ریاض کی بات, تو آبویسلی انہوں نے کہا کہ ملک ریاض تو ایسا بندہ ہے اینڈ سو فورتھ, اور اس نے ان کو ٹرسٹی یہ بنے, زمین دی 500 کنال, اور اس کے جو القادر کا ٹرسٹ کا کیس ہے اسی میں ہی پھر انہوں نے ان کو بشرا بی بی کو اور اس کے بعد فرا گوگی صاحبہ کو بنا دیا ٹرسٹی. دیکھیں دس از اے کلان جس نے لوٹ پوٹ کی ہے, خواہ وہ عمران خان صاحب نے خود ڈائریکٹلی کی ہو یا انڈائریکٹلی کی ہو تھرو پراکسیز. یو ڈو ناٹ اگری ٹو دیٹ پنجوتا صاحب, لیکن اب یہ الزام ہے اور بڑے سنگین الزامات ہیں. یہ سنگین الزامات اس لیے ہیں بیکاز ایک پرسپشن جو, کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جاتا تھا نا باقی سارے کرپٹ ہیں, ہم کرپٹ نہیں ہیں, تو اس طرح کا ایک دھبا بھی ہونا وہ مورلی ڈیگریڈ کر دیتا ہے کسی سیاسی جماعت کو جو کہ مورل ہائی گراؤنڈ لے رہی ہوتی ہے. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو پروو ادروائز؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے توشہ خانہ کا ایک کیس بنایا, الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب ان کے خلاف کمپلینٹ فائل کی جائے, 3 سال سزا سنا دی گئی. آپ نے کہیں پر دیکھا ہو کہ پاکستان میں کوئی ایک جرم ہوا ہو تو اس کے اوپر 4 کیسز بنا دیے, میں پھر کہوں گی 4 کیسز توشہ خانہ کے. اچھا, خان صاحب کی اسی وجہ سے سزا معطل ہوئی کہ کوئی اس کے اندر تھا ہی نہیں. اور دوسری طرف دیکھیں نا, یوسف گیلانی کے خلاف اسی طرح اس کے بیٹے کے خلاف ایک کمپلینٹ فائل ہے, لیکن اس کے اندر کوئی آپ نے دیکھا کہ کہیں پر آپریشن ہوا جیسے زمان پارک میں ہوا, یا وہ کیس کدھر ہے؟ وہ چل رہا ہے, وہ روٹین میں ڈیٹیں ہو رہی ہیں 2 مہینے کی, 3 مہینے کی. اور سائفر کیس کے اندر سرکار خود مان گئی ہے, ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ جو سائفر کا متن وہی ہے جو عمران خان کہہ رہا تھا کہ اگر اس کی حکومت نہیں, اس کو وزیر اعظم کو نہیں ہٹاؤ گے تو نتائج بھگتو گے. تو جب عمران خان نے قوم کو بتایا کہ باہر سے کون ہوتا ہے دھمکی دینے والا, تو بجائے یہ کہ ان لوگوں کے اوپر مقدمہ بنا, امریکہ نے کہا ان کے اوپر کوئی قصور نہیں, اور جس بندے نے قوم کے سامنے معاملہ رکھا کہ اس طرح سے دھمکایا جا رہا ہے, اسے آپ نے جیل میں ڈال دیا. Now I will move on to another topic because ہم قانون اور سیاست کا بالکل ضم ہونا کی بات کر رہے ہیں. ایک بل حد تک عزت کا بل, مجھے یاد ہے 2021 کے اندر 17 نومبر تاریخ تھی, مریم نواز صاحبہ نے پی ٹی آئی بنا رہی تھی, پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی, پی کا آرڈیننس تو اس سے پہلے تھا نا. اس ٹائم پر مریم صاحبہ نے بولا تھا یہ کالا قانون ہے, میں کسی طریقے سے اس کی سپورٹ نہیں کرتی ہوں. آج کیا ہو گیا؟ دیکھیں جو ڈیفیمیشن بل 2024 ہے پنجاب کی حد تک ہے فی الوقت, اور اس میں قانون میں سمجھتا ہوں کافی بہتری آئی ہے. ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کا اور اس کے بعد 2012 کا جو تھا پنجاب میں جو لاگو ہوتا تھا,
24 میں انہوں نے کوالیفائڈ پریولیج بھی وہاں پہ موجود ہے, فیئر کامنٹ بھی وہاں پہ موجود ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ جو صحافی صحیح حقیقت پہ مبنی حقائق سے منافی خبر پیش نہیں کرے گا اس کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. جو صحافی ایز اٹ از اس خبر کو اپنی سورسز کے مطابق پیش کرے گا اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. جو صحافی سچ بولے گا, جو صحافی آپ کو پتہ ہے نا سورس ڈسکلوز نہیں ہوتی, دیکھیں سورسز ڈسکلوز نہیں ہوتی, فیئر کامنٹ ضرور ہوتا ہے, کوالیفائڈ پریولیج اسی لیے بھی موجود ہے. لیکن اس پہ یہ جو ایک معذرت کے ساتھ ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی سے جو ایک ٹرولنگ بریگیڈ تیار کی گئی ہے, جو کی بورڈ واریئرز, لیکن آپ کے اپنے گورنر صاحب نہیں, جنہوں نے کی بورڈ واریئرز جو ہیں, جو دن رات ان کا کام ہی یہ ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں کو, سیاسی لوگوں کو ہم نے یا اداروں کو ٹارگٹ کرنا ہے, اور وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. دس از آن ریکارڈ. صحافیوں کو ٹارگٹ کیا گیا. آپ کی صحافی جرنلسٹ کمیونٹی سے آپ ایکس اٹھا کے دیکھ لیں ٹویٹر, اور وہاں پہ میں آپ کو, آپ پتہ نہیں اسکرین پہ چلا سکیں گی کہ نہیں چلا سکیں گی, سینئر صحافی اور جرنلسٹ کے اوپر ایسی گندی اور غلیظ زبان استعمال کی گئی. اب تو دونوں اطراف سے ہونے لگ گئی ہے. پہلے کسی زمانے میں ایگری پی ٹی آئی کی طرف سے ہوتی تھی, لیکن اب تو دونوں طرف سے. نون لیگ کے بینیفٹ کے لیے تو نہیں ہے, یہ تو عوام کے بینیفٹ کے لیے ہے نا, یہ پنجاب کی عوام کے بینیفٹ کے لیے کہ وہ لوگ جن سے ہم اس کے اندر سے قانون شہادت کیوں غائب کر رہے ہیں, ہم تنگ آ چکے ہیں کہ قانون شہادت کیوں غائب کر رہے ہیں. کس پہ نہیں, قانون شہادت غائب نہیں ہے. 23 ایک آپ نے لیو ٹو, جو اس کی لیو گرانٹ کی ایک پروسیجر ہے اور فائن کا پروسیجر ہے, وہ اس میں طے ہے. اچھا, لیکن مجھے بتائیں, آپ کے اپنے اتحادی, کسی پہ الزام لگائے, آپ کے اپنے اتحادی کے گورنر ہیں بیٹھے ہوئے اس ٹائم پر, پاکستان پیپلز پارٹی ڈز ناٹ اگری ود واٹ یو ڈوئنگ, گورنر نے سائن کرنے سے منع کر دیا. لک, گورنر کا اسینٹ obviously از دیر, بٹ گورنر نے شاید انتہائی قابل احترام ہے, شاید انہوں نے پراپر اس کی کوئی ایسی اسٹڈی نہ کی ہو یا اس کو اینالائز نہ کیا ہو کہ اس قانون میں کیا ہے. ہاں, میرا پرنسپل سٹانس ضرور ہے ایز اے لائر, اینڈ آئی ٹیک دیٹ پرنسپل سٹانس, اینڈ تھرو یور چینل اینڈ یور پروگرام میں اس میں ضرور کہوں گا کہ اس میں جو ایک ڈویژن کی گئی ہے اسپیشل ٹرائبیونل کے اندر, کہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز کو ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ ٹرائبیونل بنے گا, اور نارمل لوگوں کے لیے جو ہے آرڈنری سٹیزنز کے لیے اسپیشل ٹرائبیونل وہی کام کرے گا. اس چیز کی ڈویژن نہیں ہونی چاہیے. پاکستان بنا دیا نا, نہیں, قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, یکساں قانون ہونا چاہیے. اس پہ میرا پرنسپل سٹانس ضرور ہے, اور میں اس پہ یہ بڑی ایک پرنسپل پوزیشن ہے میری. فیئر انف. پنجوتا صاحب, آپ لوگوں کی بھی ایک پرنسپل پوزیشن ہے. نہیں دیکھیں, جو یہ بات کر رہے ہیں نا, یہ صرف اور صرف انہوں نے اس چیز سے بچنے کے لیے کہ ان کے اوپر کرٹیسائز نہ کیا جائے, ان سے پوچھا نہ جائے کہ یہ آپ نے گاڑیاں جو توشہ خانہ سے لی ہیں وہ جو 5 لاکھ کی ہمیں بھی کوئی مرسیڈیز BMW لے کر دیں, ان سے پوچھا نہ جائے کہ دبئی لیز کا بتائیں, ان سے پوچھا نہ جائے کہ لندن فلیٹ آج بھی آپ رہ رہے ہیں اور بتا نہیں رہی قوم کو کہ وہ کس کے ہیں یا کدھر ہیں رسیدیں. تو بات یہ ہے کہ صرف اور صرف اسپیسیفک جو 1% کے لیے ایک لا بنایا جاتا ہے نا, جو صرف اپنے بینیفٹ کے لیے, وہ انہوں نے کیا ہے, اور اس میں ٹرائبیونلز کے ججز یہ خود لگائیں گے, اس میں کوئی بندہ سٹے نہیں کر, یعنی کہ ایک اندھا قانون جو آئین کی خلاف ورزی ہے, آئین کی روح کے مترادف ہے, اس کے خلاف ہے کہ وہ بنا ہی نہیں سکتے تھے. دوسرے